www.tawheedkhalis.com. ثلاثة الأصول وأدلتها، دین کے تین بنیادی اصول اور ان کے دلائل۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق. وقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. جس عبادت کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اس کی کچھ انواع اور اقسام ہیں، جیسے اسلام، ایمان، احسان، اور اس کی انواع میں سے دعا، خوف، امید، توکل، رغبت، رہبت، خشوع، خشیت، انابت، استعانت یعنی مدد طلب کرنا، استعاذہ یعنی پناہ طلب کرنا، استغاثہ یعنی فریاد کرنا، ذبح، نذر و نیاز وغیرہ جیسی عبادات ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یہ سب کی سب خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ اس کی دلیل فرمان الہی ہے: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، پس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ سورہ جن آیت 18۔ غیر اللہ کے لیے عبادت ادا کرنے کا حکم جس کسی نے ان عبادات میں سے کسی کو غیر اللہ کے لیے ادا کیا تو وہ مشرک و کافر ہے۔ اس کی دلیل فرمان الہی ہے: وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ سورہ مؤمنون آیت 117 میں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، پس اس کا حساب تو اس کے رب کے ذمے ہی ہے، بے شک کافر لوگ فلاح نہیں پاتے۔ حدیث میں ہے: الدعاء مخ العبادہ، جو کہ سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان: وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ابھی ابھی ذلیل ہو کر جہنم پہنچ جائیں گے۔ یہ سورہ مؤمن کی آیت 60 ہے۔ خوف کی دلیل فرمان الہی ہے: فلا تخافوهم وخافونی ان کنتم مؤمنین، سورہ آل عمران آیت 175۔ تم ان سے خوف نہ کھاؤ بلکہ صرف میرا ہی خوف رکھو اگر تم مومن ہو۔ اور امید کی دلیل فرمان الہی ہے: سورہ کہف آیت 110 میں: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔
تو جسے بھی اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. اور توکل کی دلیل فرمان الہی ہے وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، سورہ مائدہ آیت 23 میں. اور تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا چاہیے. اور فرمایا ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، سورہ طلاق آیت 3 میں. اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کافی ہوگا. رغبت، رہبت اور خشوع کی دلیل فرمان الہی ہے سورہ انبیاء آیت 90 میں. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. یہ انبیاء کرام نیک کاموں میں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور رہبت کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے لیے خشوع اختیار کرتے تھے. خشیت کی دلیل فرمان الہی ہے فلا تخشوہم واخشونی، سورہ بقرہ آیت 150 میں. تم ان کی خشیت نہ رکھو بلکہ میری ہی خشیت رکھو. انابت کی دلیل فرمان الہی ہے وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ، سورہ زمر آیت 54 میں. تم سب اپنے رب کی طرف انابت یعنی رجوع کرو اور اس کے لیے سر تسلیم خم کرو. استعانت کی دلیل فرمان الہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ آیت 4 میں. ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اور حدیث میں بھی ہے کہ جو کہ صحیح ترمذی کی حدیث ہے اذا استعنت فاستعین باللہ، جب بھی تمہیں استعانت کرنی ہو مدد مانگنی ہو تو اللہ تعالی ہی سے استعانت کرو. استعاذہ کی دلیل فرمان الہی ہے قل اعوذ برب الفلق، سورہ فلق. آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. اور فرمایا قل اعوذ برب الناس، سورہ ناس میں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. استغاثہ کی دلیل فرمان الہی ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، سورہ انفال آیت 9 میں. اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری سن لی. ذبح کی دلیل فرمان الہی ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، سورہ انعام آیت 162 اور 63 میں. آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری قربانی، تمام مناسک و مراسم عبودیت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور سنت میں سے اس کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی ہے جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے. نظر و نیاز کی دلیل فرمان الہی ہے سورہ دہر آیت 7 میں یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، جو نیک لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے. سماحت الشیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مؤلف رحمہ اللہ بعض انواع عبادت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان میں سے خوف ہے، اور خوف کی 3 اقسام ہیں. پہلی قسم خوف السر ہے، خفیہ خوف ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہیں اور وہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور اس کا خوف رکھا جائے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بس تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ ہی سے خوف کھاؤ، مجھ سے ڈرو اگر تم واقعی مومنین ہو. سورہ آل عمران آیت 175. اور فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور وہ نہیں ڈرتے مگر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، سورہ توبہ آیت 18. اور فرمایا فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، اور لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ ہی سے ڈرو، میری ہی خشیت اختیار کرو، سورہ مائدہ آیت 44 میں. لہذا اللہ سبحانہ و تعالی کی خشیت اور اس کا خوف واجب ہے کیونکہ وہی دلوں کو پھیرنے والا ہے اور انہیں موڑنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہی نفع و نقصان کا مالک ہے، دیتا ہے اور روکتا ہے. لہذا واجب ہے کہ خوف کو اسی کے لیے مخصوص کیا جائے، اور اس قسم کا خوف اللہ سبحانہ و تعالی کے سوا
کسی اور سے نہ رکھا جائے، اور اللہ تعالی ہر کام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف انسان اپنے دل میں رکھے. لیکن یہ خوف سر جو ہے، جو خفیہ خوف ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور وہ یہ کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ خفیہ خوف اس لیے رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ خاص اور پوشیدہ قدرت حاصل ہے انسان کے بارے میں، محض وہ قوت یا قدرت نہیں کہ جس کا ادراک حس کے ذریعے کیا جاتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر خفیہ طور پہ بھی، اور جس کا ادراک حس سے نہیں ہوتا، اس کی قدرت بھی اللہ سبحانہ وتعالی کو اس کے بارے میں حاصل ہے. اسی لیے جو قبر پرست لوگ ہوتے ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو اس کائنات میں اللہ جل وعلا کے ساتھ تصرف کی قدرت حاصل ہے، اور وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اصنام یعنی بتوں کے بارے میں یا جنات وغیرہ کے بارے میں، اور یہ شرک اکبر ہے. وہ ان کے بارے میں یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے پاس قدرت ہے عطا کرنے کی یا روکنے کی یا دلوں کو پھیرنے کی اور موت دینے کی بغیر کسی حسی اسباب کے. دوسرا خوف جو ہے وہ خوف اسباب الحسیہ کے تحت ہے، یعنی جیسا کہ اللہ تعالی نے غزوہ احد کے بارے میں ذکر فرمایا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ مشرکین آپ کے خلاف جمع ہو چکے ہیں اور وہ ان قریب لوٹ کر آپ کے پاس آئیں گے، تو اللہ تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ تو نہیں ہے مگر صرف شیطان کے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، بس تم ان سے نہ ڈرو بلکہ صرف مجھ ہی سے ڈرو اگر تم مؤمنین ہو. سورہ آل عمران آیت 175 میں. بس شیطان لوگوں کو اپنے اولیاء سے ڈراتا ہے اور ان کے دل میں ان کی تعظیم اور ان کا بڑا پن بٹھاتا ہے تاکہ وہ اس سے خوف کھائیں، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فلا تخافوہم، ان سے خوف کھانے کی ہرگز بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ مجھ ہی پر اعتماد کرو، اور ساتھ میں مقدور بھر تیاری بھی کرو اور ان کی بالکل بھی پرواہ نہ کرو، جیسا کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ سورہ انفال آیت 60 میں، اور ان کے خلاف تیاری کر کے رکھو قوت کے ساتھ جس قدر تم میں طاقت ہو استطاعت ہو. تو یہ حسی خوف ہے جس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ جو قلبی اور دل کا خوف ہے وہ خوف سر ہے، وہ ایسا خوف ہے جس سے منع کیا گیا ہے. جبکہ جو حسی خوف ہے، مثلا انسان چور سے ڈاکو سے ڈرتا ہے یا اپنے دشمن سے، تو وہ تیاری کر کے رکھتا ہے اسلحے کے ذریعے جو ضروری ہیں، اور یہ تمام چیزیں تیاری کرنا ان کی ضروری ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو اپنا بچاؤ تیار کر کے رکھو اسلحے کے ذریعے. سورہ نساء آیت 71 میں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی ذکر فرماتے ہیں کہ جب وہ مصر سے ڈرتے ہوئے نکلے فرعون اور اس کی قوم سے، تو فرمایا فخرج منها خائفا يترقب سورہ قصص آیت 21 میں، کہ وہ نکلے وہاں سے ڈرتے ہوئے اور انہیں کھٹکا اور اندیشہ لیے ہوئے وہاں سے نکلے، اور اللہ تعالی کی مدد کے منتظر وہاں سے نکلے. کیونکہ یہ خوف حسی خوف ہے جس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن کافروں کا یا دشمنوں کا خوف اس قدر نہ ہو کہ جو ان کے خلاف جہاد کرنے سے مانے ہو یا حق بات کی نصرت کرنے سے مانے ہو، بلکہ ایسا خوف ہو جو آپ کو اس بات پہ ابھارے کہ آپ دشمن کے خلاف تیاری کر کے رکھیں اور اپنا بچاؤ کا سامان کر کے رکھیں. تیسرا خوف طبعی خوف ہے
جس پر انسان کی جبلت انسان جس پر پیدا کیا گیا ہے، اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں، جیسا کہ انسان سانپ سے ڈرتا ہے، بچھو سے یا درندوں سے ڈرتا ہے اور ان سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے اور انہیں مار بھگاتا ہے یا قتل کرتا ہے، اور ایسی جگہوں سے بھی جانے سے بچتا ہے کہ جہاں اس قسم کے وحشی درندوں کے ہونے کا امکان ہو، تاکہ ان کی وجہ سے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور یہ تو ایک لازم سی چیز ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اس خوف، اس جبلت پر پیدا کیا، اس خوف کی، ان چیزوں سے وہ ڈرتا ہے جو موذی ہو، جو اسے اذیت پہنچاتی ہو، تکلیف پہنچاتی ہو۔ وہ سردی سے ڈرتا ہے، اسی لیے جو ہے بھاری اور گرم کپڑے پہنتا ہے، اور وہ بھوک سے ڈرتا ہے، اسی لیے کھاتا ہے، پیاس سے ڈرتا ہے تو پیتا ہے۔ یہ طبعی امور ہے جس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے عبادت میں ذکر کیا رجا، یعنی امید کو، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں اور اس کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ بس جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو، یقین ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ سورہ کہف آیت 110 میں۔ اسی طرح عبادت ہے رغبت، اس کی جانب رغبت کرنا، اور جو اس کے پاس ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس انعامات، اس کی امید رکھنا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت ہے، جیسا کہ فرمان ربانی ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ سورہ انبیاء آیت 90 میں کہ یہ انبیاء کرام تھے کہ یہ نیکیوں میں، خیرات کے کاموں میں جلدی کرتے تھے، سبقت کرتے تھے، اور وہ ہمیں پکارتے تھے امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، اور ہمارے لیے خشیت اختیار کرتے تھے۔ چنانچہ رغبت اور رجا اور رہب یعنی خوف، یہ تمام کے تمام عبادات ہیں، اور بندے کو چاہیے کہ اپنے رب کے بارے میں حسن ظن رکھیں اور وہ شرعی اسباب پر عمل کریں، کیونکہ حسن ظن اسباب کو اخذ کرنے کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ اگر وہ اسباب کو اپنانے کے ساتھ حسن ظن رکھے گا تو یہ بندے کے پاس خیر لے کر آئے گا اور رحمت لے کر آئے گا، اور جنت میں داخل کرنے اور گناہوں کی مغفرت کا سبب بنے گا۔ اسی طریقے سے توکل کرنا، بھروسہ کرنا عبادت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے معاملات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا اور ہر تمام امور میں اس پر اعتماد کرنا، ساتھ ہی ساتھ اسباب کو بھی اختیار کرنا۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اعتماد و بھروسہ کرنا، شر سے بچنے کے لیے اور فتنوں سے عافیت کے لیے، اور حصول رزق کے لیے، اور دخول جنت اور جہنم سے نجات کے لیے، ساتھ ہی ساتھ شرعی اور مشروع اسباب جو ہیں انہیں بھی اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ سورہ مائدہ آیت 23 میں، اور اللہ ہی پر توکل کرو اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ اور فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ سورہ طلاق آیت 3 میں، اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو وہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رغبت، رہبت اور خشیت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ تمام چیزیں عبادات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور صالحین کے تعلق سے فرماتے ہیں سورہ انبیاء آیت 90 میں کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ خاشعین کا مطلب ہے ہم سے خائفین، یخشون اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اس کی عظمت کی بنا پر اس کے آگے انکساری اختیار کرتے ہیں اور تذلل اختیار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے انابت بھی عبادت ہے، رجوع کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو، پلٹ آؤ اور اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو، مطیع و فرمانبردار ہو جاؤ۔
انابت کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرنا، اس سے توبہ کرنا اور اس کی اطاعت پر استقامت اختیار کرنا، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ لوگوں پر یہ واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کریں، اس کی جانب پلٹیں، اس کے جناب میں تائب ہوں اور اس کے اطاعت و فرمانبرداری پر استقامت اختیار کریں۔ اسی طرح سے استعانت عبادت ہے، مدد طلب کرنا، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ فاتحہ آیت 5 میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے استعانت کرتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں۔ اور حدیث میں بھی ہے اذا استعنت فاستعن باللہ، جب تمہیں مدد طلب کرنی ہو تو اللہ تعالی ہی سے مدد طلب کرنا۔ پس ایک بندہ اللہ تعالی سے استعانت کرتا ہے، اس سے مدد طلب کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کرنے میں اور تیرا شکر کرنے میں، یا اللہم اعنی علی طاعتک، اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیری اطاعت و فرمانبرداری کروں، اور میری مدد فرما ہر خیر کو انجام دینے میں، اور اس طریقے کی دیگر دعائیں۔ تو اپنے تمام تر مہمات اور تمام تر امور میں اللہ تعالی سے ہی مدد کا طالب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے الاستعاذہ عبادت ہے، استعاذہ پناہ طلب کرنا، کہ ہر قسم کے شر سے اللہ تعالی سے پناہ طلب کی جائے، اس سے لو لگائی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل اعوذ برب الفلق، کہو میں پناہ طلب کرتا ہوں صبح کے رب کی، سورہ فلق آیت پہلی آیت، اور فرمایا کہ قل اعوذ برب الناس، کہو میں پناہ طلب کرتا ہوں لوگوں کے رب کی، سورۃ الناس آیت پہلی آیت۔ بس ہم اللہ تعالیٰ سے استعاذہ کرتے ہیں، پناہ طلب کرتے ہیں شیطان کے خلاف اور ہر موذی تکلیف دہ چیز کے خلاف، ہر دشمن کے خلاف۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں ہر شر کے خلاف، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے شیطان کے تعلق سے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ اندازی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، سورہ اعراف آیت 200۔ اور اسی طریقے سے استغاثہ فریاد کرنا، مدد طلب کرنا، یہ بھی عبادت ہے کہ مشکلات میں، دشمنوں کی جانب سے پہنچنے والی مشکلات میں انسان اللہ تعالی سے استغاثہ کرے، اس سے فریاد کرے، پناہ اس سے مدد طلب کریں، بارش کے نازل بابرکت بارش کے نازل ہونے کے سلسلے میں اس سے استغاثہ کریں، مشکل کشائی کے بارے میں اس سے استغاثہ کریں، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، سورہ انفال آیت 9 میں، اور جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری سن لی۔ اسی طرح سے ذبح کرنا بھی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل ان صلاتی ونسکی، آپ کہیے کہ بے شک میری نماز اور میری نسک یعنی ذبحی، میرا ذبح کرنا تقرب کے لیے، اور ومحیای ومماتی، اور میرا جینا اور مرنا للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، سورہ انعام آیت 162۔ اسی طرح سے نظر و نیاز بھی عبادت ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اپنے نیک لوگوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی صفات میں سے ہیں یوفون بالنذر، وہ جب کوئی نظر مان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے تو اس سے وفا کرتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں، سورہ انسان آیت 7 میں۔ اور فرمایا وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ، تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو یا جو بھی نظر مانتے ہو تو اللہ تعالیٰ اسے بخوبی جانتا ہے، سورہ بقرہ آیت 270 میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ، جس نے یہ نظر مانی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا تو اسے چاہیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے۔
ومن نظر ان یعصیہ فلا یعصیہ، اور جس نے یہ نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا تو وہ ہرگز بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ چنانچہ نظر جو ہے وہ عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اگر انسان نظر یا منت مان لیتا ہے تو اس پر لازم ہے اسے پورا کرنا، اس سے وفا کرنا۔ حالانکہ نظر ماننا بنیادی طور پر مکروہ ہے، یعنی اس سے بچنا بہتر ہے، کیونکہ اس میں اپنے نفس پر ایک چیز جو واجب نہیں ہے لازم کر دی جاتی ہے اور اس میں ایک قسم کی مشقت ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا وجہ نظر ماننے سے منع فرمایا ہے اور فرمایا کہ ان النظر لا یأتی بخیر، کہ بے شک نظر جو ہے نظر ماننا جو ہے وہ کسی خیر کو لے کر نہیں آتا۔ جو یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، اور مکمل اس طریقے سے ہیں کہ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، کہ نظر ماننا کوئی خیر لے کر نہیں آتا، جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوتا ہے، مگر اس کے ذریعے سے بخیل کا مال جو کہ ویسے خرچ کرنے والا نہیں تھا وہ نکلوا لیا جاتا ہے، کہ وہ نظر کے ذریعے اسے وہ مال، اس کی جب منت پوری ہو جاتی ہے تو وہ مال اسے نکالنا ہی پڑتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نظر مان ہی لے تو اسے پورا کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا من نظر ان یطیع اللہ فلیطیعہ، جس نے یہ نظر مانی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا کوئی کام کرے گا تو اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کر گزرنا چاہیے۔ اگر اس نے نظر مانی ہے عبادات میں سے کوئی چیز، نماز، روزہ، صدقہ یا اس کے علاوہ کوئی چیز، تو لازم ہے کہ وہ اس سے وفا کرے، اس کو پورا کرے، جس طریقے سے ہم نے پہلے بیان کیا۔